صفحہ 172 قولہ ہم تو آپ سے وہ الہام پوچھتے ہیں جس میں آپ نے یہ خبر دی ہو کہ زلزلہ آئے گا، لیکن ایسا الہام آپ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ اقولو میں کہتا ہوں کہ جس قیامت کو آپ دور سمجھتے تھے وہ قیامت تو آپ پر آ گئی۔ دیکھو اخبار الحکم صفحہ 15 کالم نمبر 2 مورخہ 24 دسمبر 1903، جس میں تصریح کر دی گئی ہے کہ زلزلے کا دھکا آئے گا اور پھر 5 ماہ بعد 31 مئی 1904 میں اس دھکا کی عظمت اور قوت اس وحی الہی میں بیان فرمائی گئی ہے، یعنی یہ کہ افت الدیار محلھا و مقامھا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ایسا دھکا ہوگا جس سے اس ملک پنجاب کی ایک حصے کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی اور عمارتوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، خواہ وہ عارضی سکونتیں تھیں جیسا کہ دھرم سالہ اور کانگڑا میں ہندوؤں کے پوجا کے مندر تھے، اور خواہ مستقل سکونتیں تھیں جیسا کہ دھرم سالہ اور کانگڑا وغیرہ کی مستقل سکونتوں کی جگہ تھیں۔ اب آپ فرمائیے کہ وہ قیامت جس کو آپ بہت دور سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا الہام تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، وہ قیامت آپ پر آ گئی یا نہیں؟ ہر یک سمجھ سکتا ہے کہ اس قیامت نے ضرور آپ کو پکڑ لیا، کیونکہ جس زلزلے کی پیشگوئی سے آپ منکر ہیں اس کا صریح طور پر ذکر 24 دسمبر 1903 کے اخبار الحکم کے صفحہ 15 کالم نمبر 2 میں موجود ہے۔ ذرا آنکھیں کھولو اور پڑھ لو اور کسی چپنی میں پانی ڈال کر ڈوب مرو۔ بس یہی زلزلہ مذکورہ بالا ہے جس کی صفات ظاہر کرنے کے لیے وحی الہی افت الدیار پہلی وحی کے بعد نازل ہوئی۔ تو کیا اب تک آپ پر قیامت نہ آئی؟ اگر کہو کہ قیامت کو تو لوگ مر جائیں گے اور میں اب تک زندہ موجود ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت آپ ذلت کی موت سے مر چکے ہیں، اور یہ جسمانی زندگی روحانی موت کے بعد کچھ چیز نہیں۔ کیا وہ شخص بھی زندہ کہلا سکتا ہے جس نے بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پیشگوئی میں ہرگز زلزلے کا ذکر نہیں، اور بڑے گھمنڈ سے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ قیامت تک تم ایسی پیشگوئی پیش نہیں کر سکتے جس میں زلزلے کا ذکر ہو، اور پھر اس کو دکھلایا گیا کہ وہ پیشگوئی موجود ہے جس میں صریح الفاظ میں زلزلے کا ذکر ہے، جو افت الدیار کے الہام سے بھی 5 ماہ پہلے الحکم میں شائع ہو چکی ہے، اور الہام افت الدیار و محلھا و مقامھا اسی زلزلہ مذکورہ کی عظمت بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا، اس لیے اس میں دوبارہ زلزلے کا لفظ لانے کی ضرورت نہ تھی۔ اب بتلاؤ کہ ایسی زندگی بھی کیا خاک زندگی ہے کہ ایک بات کا قیامت تک نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ بغل میں سے ہی نکل آئی۔ به مردی که نازیستن مرد را به از زندگانی به ترک حیا، جهنم کزو داد فرخان خبر بسوزد درو کاذب بدگهر۔ جو شخص اندھا اور مردہ نہ ہو سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر اس پیشگوئی کے لیے صفائی اور قوت بیان چاہیے وہ سب اول درجے پر اس پیشگوئی میں موجود ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے انکار ایک ایسی ہٹ درمی ہے جس سے صریح سمجھا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو خدا پر ایمان ہی نہیں، اور یہ کچھ نیا طریق نہیں۔ پہلے زمانوں میں بھی وہ لوگ جن کو حق کو قبول کرنا کسی طرح منظور نہ تھا یہی طریق اختیار کرتے آئے ہیں۔ شاید آپ تعصب کے جوش سے یہ بھی اعتراض کر دیں کہ خدا تعالیٰ نے زلزلے کے آنے کی 5 ماہ پہلے خبر دی، جو الحکم 24 دسمبر 1903 کو شائع ہوئی، اور پھر زلزلے کی شدت کی نشانیاں اور اس کا ہولناک نتیجہ 5 ماہ بعد بذریعہ اپنی وحی کے بیان کیا، یکجا کیوں بیان نہ کیا؟ لیکن اگر آپ ایسا اعتراض کریں تو یہ اعتراض بھی نیا نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہی اعتراض ہے جو آج سے 1300 برس پہلے ابو جہل ملعون اور ابو لہب ملعون نے قرآن شریف پر کر کے کہا تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، الفرقان 33۔ تو ایسا اعتراض تشابہت القلوب میں داخل ہوگا جس سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ قولہ
آپ نے اس الہام میں یہ بھی نہیں بتایا کہ زلزلے سے مراد کیا ہے۔ اقولو، ظاہر وحی الہی میں زلزلے کا لفظ ہے، مگر ایسا زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا، بلکہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، اور یہ کہ اس سے ہزارہ مکان گریں گے، کئی بستیاں نابود ہو جائیں گی، اور اس کی نظیر پہلے زمانے میں نہیں پائی جائے گی، اور ناگہانی طور پر ہزارہ آدمی مر جائیں گے، اور ایسا واقعہ ہوگا جو پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس اس صورت میں مکانوں کا گرنا اور ہزاروں لوگوں کا یک دفعہ مر جانا اور ایک خارق عادت امر ظاہر ہونا اصل مقصود پیش گوئی ہے، اور اگرچہ ظاہر الفاظ پیش گوئی سے زلزلے سے مراد بلا شبہ زلزلہ ہی سمجھا جاتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ادب اسی بات کو چاہتا ہے کہ ہم اصل مقصود کو، جو ایک خارق عادت امر ہے اور معجزہ ہے، مد نظر رکھیں، اور زلزلے کی کیفیت میں دخل نہ دیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا۔ گو ظاہر الفاظ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زلزلہ ہی ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت شدید ہو جس کی نظیر پہلے دنیا میں نہیں دیکھی گئی، اور زلزلے کی کیفیت اور خاصیت اپنے اندر رکھتی ہو، مثلا خسفہ کی صورت پر ہو اور کوئی زلزلہ محسوس نہ ہو اور زمین تہو بالا ہو جائے، یا کوئی اور خارق عادت آفت ظہور پذیر ہو جس کی طرف انسانی علم نے کبھی سبقت نہیں کی۔ بس بہرحال وہ معجزہ ہے۔ ہاں اگر وہ شدید آفت ظاہر نہ ہوئی جو دنیا میں ایک زلزلہ ڈال دے گی، جو وحی الہی کے ظاہر الفاظ کی روح سے زلزلے کے رنگ میں ہوگی، یا کوئی معمولی امر ظہور میں آیا جس کو دنیا ہمیشہ دیکھتی ہے، جو خارق عادت اور غیر معمولی نہیں، اور جو سچ مچ قیامت کا نمونہ نہیں، اور یا وہ حادثہ میری زندگی میں ظاہر نہ ہوا، تو بے شک نکارہ بجا کر میری تکذیب کرو اور مجھے جھوٹا سمجھو۔ غرض تو اس حادثہ عظمیٰ سے یہ ہے جو نمونہ قیامت ہوگا اور دنیا کو ایک آن میں تباہ کر جائے گا اور ہزاروں انسانوں کو ہماری جماعت میں داخل کرے گا۔ قولہو، آپ نے موقع دیکھ کر براہین احمدیہ کی عبارتوں کو بھی زلزلے پر چسپاں کیا، حالانکہ ان عبارتوں میں زلزلے کا ذکر نہیں۔ اقولو، یہ اسی طرح کا اعتراض ہے جو اس زمانے میں متعصب پادری قرآن شریف کی اس پیشگوئی پر کرتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، الروم 2-4، اور کہتے ہیں کہ موقع دیکھ کر یہ پیشگوئی اپنی اٹکل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بنائی، اور رومی سلطنت کے غلبے کی محض اس خیال سے پیشگوئی کی کہ رومی طاقت دراصل بڑھی ہوئی تھی، جنگی سامان پورے تھے، فوج تجربہ کار بہادر تھی، اور ایرانی سلطنت کی حالت اس کے برعکس تھی، اس لیے موجودہ حالات کو دیکھ کر پیشگوئی کر دی۔ بس مجھے تعجب ہے کہ پادریوں کی عادت اور خصلت کہاں سے آپ میں آ گئی۔ ظالم تباہ پادری قرآن شریف کی تمام پیشگوئیوں پر یہی اعتراض کرتے ہیں جو آپ نے کیا۔ توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس مشابہت سے بڑھ کر کوئی اور ترقی کر لو، اور اپنے اعتراض کو ذرا آنکھ کھول کر دیکھو کہ براہین احمدیہ کے صفحہ 557 میں یہ پیشگوئی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی چمکار دکھاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قوة الرحمن لعبید اللہ الصمد۔ عربی الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ جب خدا پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ خدا ایسا کرے گا تا اپنے بندے کی سچائی ظاہر کرے۔ اب سوچ کر دیکھو کہ میں نے اس میں اپنی طرف سے کیا بنایا۔ اس جگہ خدا تعالیٰ خود ایک چمکار دکھانے کا وعدہ کرتا ہے، جیسا کہ کوہ طور پر موسیٰ کے لیے چمکار ظاہر ہوئی، اور ایک ایسی قدرت نمائی کا وعدہ کرتا ہے جو خارق عادت اور میری رفت کا موجب ہوگی۔ پھر تیسری دفعہ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ خدا بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا، اور پھر آخر میں اس زور آور حملے اور اپنی چمکار اور قدرت نمائی کی شرح کرتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا ہے، اور فرماتا ہے کہ خدا ایک خاص پہاڑ پر تجلی کرے گا،
اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب اگر آپ کی آنکھ تعصب سے کچھ دیکھ نہیں سکتی تو کسی اور منصف مزاج سے پوچھ لو کہ اس الہامی عبارت میں کسی عظیم الشان نشان کا وعدہ دیا گیا ہے یا خاص ہماری بناوٹ ہے، اور اگر وعدہ ہے تو کیا پیشگوئی کے الفاظ سے یہی نکلتا ہے کہ نشان کے طور پر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، یا کچھ اور نکلتا ہے؟ رہا یہ اعتراض کہ اس وقت ہمارے ذہن کا اس طرف انتقال نہ ہوا کہ در حقیقت پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ ایسی ہی صورت ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا اس طرف انتقال نہ ہوا کہ جو ہجرت کی جگہ کشفی طور پر دکھائی گئی کہ وہ مدینہ ہے، یمامہ یا حجر نہیں ہے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا اس طرف انتقال نہ ہوا کہ حدیبیہ والے سفر میں مکہ کے اندر نہیں جا سکیں گے اور نہ طواف خانہ کعبہ کر سکیں گے۔ بس اگر آپ کے ایسے ہی اعتراض ہیں جو اس زمانے کے نابکار کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر کرتے ہیں، تو مجھے تو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ اسلام سے ہی ہاتھ دھوئیں۔ اب یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے پیشگوئی متذکرہ بالا میں جو براہین احمدیہ کے صفحہ 557 میں موجود ہے، ایک صریح اشارے کے ساتھ زلزلے کا ذکر کر دیا ہے، کیونکہ آیت فلما تجلی ربہ الاعراف 144 اس موقع کی آیت ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے کوہ طور پر ایک زلزلہ ڈال کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جیسا کہ یہ بیان مفصل توریت میں موجود ہے۔ بس اس صورت میں آپ کی اس حرکت کا نام تعصب رکھیں یا نادانی رکھیں جو آپ کہتے ہیں کہ ان عبارتوں میں کہیں زلزلے کا ذکر نہیں۔ بندہ خدا، اگر زلزلے کا ذکر نہیں تو تمہیں اس بات سے بھی انکار کرنا چاہیے کہ کوہ طور بھی زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ قولہ آفت دیار کے مصرے کے یہ معنی ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں مکان برباد ہو گئے تھے۔ اقولو الحمدللہ، یہ تو آپ نے مان لیا کہ آفت دیار و محلوہا و مقاموہا کے یہی معنی ہیں کہ مکانات گر جانا اور برباد ہو جانا۔ باقی رہا یہ کہ آپ آفتہ کے لفظ کو ماضی کے معنوں تک محدود رکھتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں ہم قرآن شریف کے نظائر پیش کر چکے ہیں، بلکہ اس کے لیے تو تمام عرب کے باشندے ہمارے گواہ ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اب بھی یہ پیش گوئی خارے کی عادت ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ اس میں کوئی وقت نہیں بتلایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن پیش گوئیوں میں خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ ان کا وقت مخفی رکھا جائے، ان میں وہ ہرگز نہیں بتلاتا کہ فلاں وقت وہ پیش گوئی پوری ہوگی۔ اور جبکہ خدا تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ زلزلے کی پیش گوئی ایسے وقت میں ظاہر ہوگی جبکہ کسی کو خبر نہیں ہوگی اور ناگہانی طور پر وہ حادثہ ظہور میں آئے گا، تو پھر اس حادثے کا وقت بتلانا اپنے ہی قول کی مخالفت ہے۔ دیکھو اشتہار الندا صفحہ 14۔ اور اگر کہو کہ پھر تعیین کے بغیر پیش گوئی میں خصوصیت کیا ہوئی، کیوں تو کبھی کبھی دنیا پر کوئی حادثہ آ جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعیین کافی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میری زندگی میں میری تصدیق کے لیے یہ حادثہ آئے گا، اور اس وقت کے کروڑہا لوگ زندہ ہوں گے جو یہ حادثہ دیکھ لیں گے، اور حادثہ ایسا ہوگا کہ اس ملک میں پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ہوگی۔ بس یہ تعیین کافی ہے کہ وہ قیامت خیز زلزلہ میری زندگی میں اور اکثر مخالفوں کی زندگی میں آئے گا۔ اور یاد رکھو کہ تمہاری طرح مخالفین مکہ نے بھی متا حاضل وعدو کہہ کر وقت کی تخصیص چاہی تھی اور ان کو وقت نہیں بتلایا گیا تھا۔ قولہ جو اخبار اسلامی معاملات سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مضمون کو اپنے جرائد میں نقل کر کے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ یہ اشتہار جھوٹے ہیں، مرزا نے کوئی پیشگوئی نہیں کی تھی۔ اقولو اب اس کا کیا جواب دیا جائے بجز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین؟ رہا یہ کہ اخبارات تکذیب کا مضمون چھاپ دیں تو اس کی اس قادر کو کچھ پرواہ نہیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دنیا کے کیڑے آسمانی ارادوں میں کون سا حرج ڈال سکتے ہیں؟ پہلے اس سے ابو جہل علیہ اللعنہ نے عرب کی تمام قوموں کو اکسایا تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور جاہل لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا۔ پھر سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوا۔
کیا خدا تعالیٰ کا ارادہ اس کی شرارتوں سے رک گیا تھا؟ بلکہ اس بدقسمت کا خدا تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں فیصلہ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے سچے نبی کا دین تمام دنیا میں پھیل گیا۔ اسی طرح میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی اخبار اس ارادے کو جو آسمان پر کیا گیا ہے روک نہیں سکتا۔ خدا کا غضب انسان کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ یہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ اس خدا پر حملہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین کو گناہ سے صاف کرے اور پھر ان دنوں کو دوبارہ لاوے جو صدق اور راست بازی اور توحید کے دن ہیں، مگر وہ دل جو دنیا سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسے دن آویں۔ اے نادان، کیا تو خدا سے مقابلہ کرے گا؟ کیا تیری طاقت میں ہے کہ تو اس سے لڑائی کر سکے؟ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو تیرے مقابلے کی کیا حاجت تھی؟ اس کے تباہ کرنے کے لیے خدا کافی تھا۔ اگر قریباً 25 برس سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور ہر روز ترقی پر ہے، اور خدا نے اپنے پاک وعدوں کے موافق اس کو فوق العادت ترقی دی ہے، اور ضرور ہے کہ قبل اس کے جو یہ دنیا ختم ہو جائے خدا کامل درجے پر اس سلسلے کو ترقی دے۔ خدا نے میری تصدیق کے لیے ہزارہا نشان دکھائے جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ زمین سے بھی نشان ظاہر ہوئے اور آسمان سے بھی، اور دوستوں میں بھی اور دشمنوں میں بھی، اور کوئی مہینہ شاذ و نادر اس سے خالی جاتا ہوگا کہ کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ اور اب بھی فوق العادت نشان کا وعدہ ہے جس کا نام قیامت خیز زلزلہ رکھا گیا ہے، جو دنیا کو وہ ہاتھ دکھائے گا جس کو کبھی دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ بس اگر خدا کا خوف ہے تو کیوں کچھ عرصہ تک صبر نہیں کیا جاتا؟ یہ زلزلہ محض اس لیے ہوگا کہ تا خدا صادق کے صدق کو ظاہر کرے اور انسانوں کو موقع دے کہ وہ راستی کو ایک چمکتے ہوئے نشان کے ساتھ دیکھ لیں۔ اگرچہ اس کے بعد ایمان لانا کچھ قابل عزت نہیں ہوگا، مگر تاہم قبول کرنے والے اس رحمت سے حصہ لیں گے جو ایمانداروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قولہ، کیا احمد بیگ کی لڑکی کا قصہ مرزائی الہامات کی رونق کو دور نہیں کرتا؟ اقولو، اے معترض صاحب، کیا پہلے بیہودہ اعتراضات کی ندامت آپ کے لیے کچھ تھوڑی تھی کہ اس لغو اعتراض کی ندامت کا بھی آپ نے حصہ لے لیا؟ اب آپ کان کھول کر سنیے کہ اس پیشگوئی کے 2 حصے تھے اور دونوں شرطی تھے۔ ایک حصہ شرطی طور پر احمد بیگ کی وفات کے متعلق تھا، یعنی اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی قرارداد شرطوں کا پابند نہ ہو تو 3 برس پورے ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا، اور نہ صرف وہی بلکہ اس کے ساتھ اور کئی موتیں اس کے اقارب کی ہوں گی۔ بس چونکہ وہ شوخی کی راہ سے کسی شرط کا پابند نہ ہو سکا، اس لیے خدا نے اس کو میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی اس جہان سے اٹھا دیا، اور کئی موتیں اور بھی ساتھ ہوئیں۔ مگر دوسرا حصہ پیشگوئی کا جو احمد بیگ کے داماد کی نسبت تھا، اس میں اس وجہ سے تاخیر ڈال دی گئی کہ باقی ماندہ لوگوں نے شرط کے مضمون سے اپنے دلوں میں خوف پیدا کیا اور بہت ڈرے، اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر 2 شخص کی موت کی نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور ایک ان میں سے میعاد کے اندر مر جائے تو طبعاً دوسرے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بس یہ تو ضروری امر تھا کہ احمد بیگ کے داماد کا گروہ احمد بیگ کی موت کو دیکھ کر اپنے دلوں میں بہت ڈرتا، سو خدا نے اپنے وعدے کے موافق جب ان لوگوں کا خوف دیکھا تو داماد کی وفات کے متعلق جو پیشگوئی تھی اس میں تاخیر ڈال دی۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم اور پنڈت لیکھ رام کی نسبت جو پیشگوئی وفات کی تھی اس میں ظہور میں آیا، کیونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم نے وفات کی پیشگوئی سن کر بہت خوف ظاہر کیا، اس لیے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی گئی اور مقرر شدہ دنوں سے کچھ مہینے زیادہ زندہ رہا۔ لیکن لیکھ رام نے پیشگوئی کو سن کر بہت شوخی ظاہر کی اور بدگوئی میں حد سے زیادہ بڑھ گیا، اس لیے وہ اصلی میعاد سے بھی پہلے ہی اس جہان سے اٹھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی پیشگوئیاں جو خدا کے رسول کرتے ہیں
جن میں کسی کی موت یا اور بلا کی خبر ہوتی ہے وہ وعید کی پیش گوئیاں کہلاتی ہیں، اور سنت اللہ ہے کہ خواہ ان میں کوئی شرط ہو یا نہ ہو وہ توبہ استغفار سے ٹل سکتی ہیں یا ان میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ یونس نبی کی پیشگوئی میں وقوع میں آیا۔ اور یونس نبی نے جو اپنی قوم کے لیے 40 دن تک عذاب آنے کا وعدہ کیا تھا وہ قطعی وعدہ تھا، اس میں ایمان لانے یا ڈرنے کی کوئی شرط نہ تھی، مگر باوجود اس کے جب قوم نے تضرع اور زاری اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے یہ تسلیم شدہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک بلا جو خدا تعالیٰ کسی بندے پر نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ بلا صدقہ اور خیرات اور توبہ اور استغفار اور دعا سے دفع ہو سکتی ہے۔ پس اگر وہ بلا جس کا نازل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول اور مامور من اللہ کو اس سے اطلاع دی جائے تو وہ وعید کی پیشگوئی کہلاتی ہے، اور کیونکہ وہ بلا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق توبہ و استغفار اور صدقہ خیرات اور دعا و تضرع سے دفع ہو سکتی ہے یا اس میں تاخیر پڑ سکتی ہے۔ اور اگر وہ بلا جو پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر کی گئی ہے صدقہ خیرات وغیرہ سے دور نہ ہو سکے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس سے باطل ٹھہریں گی اور تمام نظام دین کا اس سے درہم برہم ہو جائے گا۔ معترض نے اسلام پر یہ سخت حملہ کیا ہے، اور نہ صرف اسلام پر بلکہ تمام نبیوں پر یہ حملہ ہے، اور اگر عمدن یہ حملہ نہیں کیا تو اسلام اور شریعت سے سخت ناواقفیت اس کی ثابت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ایمانداروں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ میرے پر حملہ کرنے سے ان کا ارادہ صرف میرے پر حملہ نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی ان کو کچھ پرواہ نہیں، اور اسلام کے وہ چھپے دشمن ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے دین کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس ناسمجھ کو یہ بھی تو خبر نہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں یہ داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیش گوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت جو منافقین نے محض خباثت سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی، اس تذکرے میں بعض سادہ لوح صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے 2 وقتہ روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس خطا پر قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ النور 23۔ تب حضرت ابو بکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی۔ اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تضرع پر معاف کرنا سنت اسلام ہے تا تخلق باخلاق اللہ ہو جائے، مگر وعدے کا تخلق جائز نہیں۔ ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں۔ قولہ، اور پیشگوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ اقولو، اے متعصب نادان، تجھے کب اتفاق ہوا ہے کہ تو میری پیشگوئیوں کو غور سے دیکھتا اور ان سب پر اطلاع پاتا، اور تجھے کب اتفاق ہوا کہ میری صحبت میں رہتا اور میرے نشانوں کو بچشم خود دیکھتا۔ میں تجھے کس سے مشابہت دوں؟ تو اس اندھے سے مشابہ ہے جو سورج کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اپنی نابینائی کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہر ایک واقف حال سمجھ سکتا ہے کہ کیا میری پیشگوئیوں کا حال ابتر ہے یا تیرے ایمان کا ہی حال ابتر ہے۔ عقل مندوں کے لیے تیرے اعتراضات کا یہی نمونہ کافی ہے کہ جو بات تمام انبیاء کے نزدیک مسلم ہے
اور تمام فرقہائے اسلام کے نزدیک مسلم ہے، وہی بات تیرے نزدیک جائے اعتراض ہے۔ ہائے افسوس، کیا یہی لوگ اسلام کے لیڈر بننا چاہتے ہیں جن کو خدا کی تعلیم اور اسلام کے عقیدے کی بھی خبر نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ظالم معترض، کیا اسی سرمائے پر قلم اٹھایا تھا؟ کو تعصب کا جوش تھا، مگر اپنی جہالت کو دکھلانا کیا ضرور تھا؟ ہر ایک بات سراسر جھوٹ، ہر ایک شبہ محض شیطانی وسوسہ۔ اس علم اور واقفیت کے ساتھ تیرے دل میں کیوں گدگدی اٹھی کہ خدا تعالیٰ کی پاک وحی پر اعتراض کرے؟ اگر تم خاموش رہتے تو بہتر تھا۔ ناحق گناہ خریدا اور زبان کے ذریعے سے اپنی پوشیدہ نادانی پر سب کو مطلع کر دیا، اور پبلک میں اپنی رسوائی کرائی، اور اپنی حالت پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی وہ مثل صادق کر لی جو بوستان میں ہے، اور وہ یہ ہے: یکی نیک خلق و خلق پوش بود که در مصر یک چند خاموش بود. جهان برو بود از صدق جمع، چو پروانه ها وقت شاب گردشم. شب در دل خویش اندیشه کرد که پوشیده زیر زبان است مرد. اگر ماند فتنت نهان در سرم، چه داند مردم که دانشورم. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در مصر نادان تر از به هموست. حضورش پریشان شد با کار زشت، سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت. در آیینه گر روی خود دیدمی، به بیدانشی پرده ندریدمی. اب میں محمد اکرام اللہ خان صاحب شاہ جہان پوری کے ان اعتراضات کا جواب لکھ چکا، جو روزانہ پیسہ اخبار مورخہ 22 مئی 1905 کے صفحہ 5 میں چھپے ہیں، لیکن بعد اس کے میرے دوست مولوی عبدالکریم صاحب کے نام ایک صاحب نے، جنہوں نے اپنا نام اپنے خط میں ظاہر نہیں کیا، ایک خط بھیجا ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کا واسطہ ڈال کر چند اعتراضات کا جواب مانگا ہے جو انہیں پیش گوئیوں کے متعلق ہیں۔ اگرچہ ان اعتراضات کا جواب کافی طور پر اسی حصہ براہین میں آ چکا ہے، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر معترض صاحب کی درخواست ہے، اس لیے ہم تکرار کلام کی کچھ پرواہ نہ رکھ کر محض للہ صاحب موصوف کے اعتراضات کا جواب برعایت اختصار ذیل میں دیتے ہیں۔ قولہ افت الدیار محلها و مقامها کا فکرہ، جسے جناب مقدس مرزا صاحب اپنا الہام و وحی فرما رہے ہیں، ایک پرانے شاعر کا مصرع ہے: کیا کسی نبی کو کبھی ایسی وحی ہوئی جس کے الفاظ حرفاً حرفاً وہی ہوں جو اس نبی سے پہلے کسی آدمی کی زبان سے نکل چکے ہوں؟ اگر آپ یہ ثابت کر سکیں تو دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اس صورت میں خدا کے قول اور بندے کے قول میں فرق کیا ہوگا؟ اقولو، اس بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اور نبیوں کو تلاش کرنا کچھ ضروری نہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ایسے فکرے وحی الہی کے نازل ہو چکے ہیں جو پہلے وہ کسی آدمی کے منہ سے نکلے تھے، جیسا کہ یہ فکرہ وحی فرقانی یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین المومنون 15، یہ فکرہ پہلے عبداللہ بن ابی سرح کی زبان سے نکلا تھا، اور وہی فکرہ وحی قرآنی میں نازل ہوا۔ دیکھو تفسیر کبیر الجز السادس صفحہ 276 مطبوعہ مصر۔ اصل عبارت یہ ہے: روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب هذه الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى قوله تعالى خلقا آخر عجب من ذلك،
فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب، فهكذا نزلت. فشك عبد الله وقال إن كان محمد صادقا فيما يقول فإنه يوحى إلي كما يوحى إليه، وإن كان كاذبا فلا خير في دينه. فهرب إلى مكة فقيل إنه مات على الكفر وقيل إنه أسلم يوم الفتح. ترجمہ یہ ہے کہ کلبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی سرح قرآن شریف کی آیات لکھا کرتا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روبرو جیسی آیت نازل ہوتی تھی اس سے لکھواتے تھے۔ پس جب وہ آیت لکھوائی گئی جو خلقاً آخر تک ختم ہوتی ہے تو عبداللہ اس آیت سے تعجب میں پڑ گیا، اور عبداللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لکھ لے، کیونکہ خدا نے بھی یہی فکرہ جو تیرے منہ سے نکلا ہے، یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین، نازل کر دیا ہے۔ بس عبداللہ شک میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان کا کلمہ ہے وہی خدا کا کلمہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں صادق ہے تو مجھے بھی وہی ہوتی ہے جو اسے ہوتی ہے، اور اگر کاذب ہے تو اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پھر وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ بس ایک روایت یہ ہے کہ وہ کفر پر مر گیا، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھو عبداللہ ابن ابی سرح کے کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارد ہوا، یعنی عبداللہ کے منہ سے بھی یہ فکرہ نکلا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور خدا تعالیٰ کی وحی میں بھی یہی آیا۔ اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کے کلام اور انسان کے کلام میں مابہل امتیاز کیا ہوا، تو اول تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا ہے، مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام جو غیر کا کلام کہلاتا ہے قرآنی صورتوں میں سے کسی صورت کے برابر ہو، کیونکہ اعجاز کے لیے اسی قدر معتبر سمجھا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ البقرہ 24۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یا فَأْتُوا بِکَلِمَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور در حقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیحدہ علیحدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے، پھر رنگینی عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموعی ایک معجزے کے رنگ میں ہو گئے، اور جو معجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اس کی بھی یہی نشانی ہے، یعنی وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے جیسا کہ کلام اپنی حیثیت مجموعی سے معجزہ بنتا ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے منہ سے جو چھوٹے چھوٹے فکرے نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر ہوتے ہیں انسانی فکرات سے امتیاز کلی رکھتے ہیں۔ یہ امر دیگر ہے کہ انسان ان کے پوشیدہ حقائق معارف تک نہ پہنچے، مگر ضرور ان کے اندر انوار مخفیہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی روح ہوتے ہیں، جیسا کہ یہی کلمہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ المومنون 15 اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی اس قسم کی روحانی فلسفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک معجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں جو سورت المومنون ہے جس میں یہ آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کیوں کر انسان مراتب ستہ کو طے کر کے جو اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اپنے کمال روحانی اور جسمانی کو پہنچتا ہے۔ سو خدا نے دونوں قسم کی ترقیات کو 6 مرتبہ پر تقسیم کیا ہے، اور مرتبہ ششم کو کمال ترقی کا مرتبہ قرار دیا ہے، اور یہ مطابقت روحانی اور جسمانی وجود کی ترقیات کی ایسے خارق عادت طور پر دکھلائی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے کبھی کسی انسان کے ذہن نے اس نقطۂ معرفت کی طرف سبقت نہیں کی، اور اگر کوئی دعوے کرے کہ سبقت کی ہے تو یہ بارے ثبوت اس کی گردن پر ہوگا کہ یہ پاک فلسفی کسی انسان کی کتاب میں سے دکھلاوے، اور یہ یاد رہے
کہ وہ ایسا ہرگز ثابت نہیں کر سکے گا۔ بس بدیہی طور پر یہ معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ عمیق مناسبت جو روحانی اور جسمانی وجود کی ان ترقیات میں موجود ہے جو وجود کامل کے مرتبہ تک پیش آتے ہیں، ان آیات مبارکہ میں ظاہر کر دی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی صنعت ایک ہی ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ بعض نادانوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا، جس طرح خدا تعالیٰ نے نطفہ کی حالت سے لے کر آخر تک جسمانی وجود کا قرآن شریف میں نقشہ کھینچا ہے، یہ نقشہ اس زمانے کی جدید تحقیقات طبی کی روح سے صحیح نہیں ہے، لیکن ان کی حماقت ہے کہ ان آیات کے معنی سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا خدا تعالیٰ رحم کے اندر انسانی وجود کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے بکلی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے پھر دوسرا بناتا ہے۔ یہ آیات الہیہ کا منشا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے بچش میں خود ملاحظہ کر لیا ہے اور مضغہ سے لے کر ہر ایک حالت کے بچے کو دیکھ لیا ہے، خالق حقیقی رحم کے اندر تمام اعضائے اندرونی و بیرونی کو ایک ہی زمانے میں بناتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں سب بنتے ہیں، تاخیر تقدیم نہیں۔ البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تمام وجود انسان کا ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں کچھ حصہ اس کا اپنے اپنے موقع پر ہڈیاں بن جاتا ہے، اور پھر ایک ہی وقت میں اس تمام مجموعے پر ایک زائد گوشت چڑھ جاتا ہے جو تمام بدن کی کھال کہلاتی ہے، جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اس مرتبہ پر جسمانی بناوٹ تمام ہو جاتی ہے اور پھر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو ہم نے بچش میں خود دیکھ لی ہیں۔ اب ہم روحانی مراتب ستہ کا ذیل میں ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 1 قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 2 والذین هم عن اللغو معرضون، 3 والذین هم للزکاة فاعلون، المؤمنون 2 تا 5، 4 والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، 5 والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، 6 والذین هم علی صلواتهم یحافظون، المؤمنون 6 تا 10۔ اور ان کے مقابل جسمانی ترقیات کے مراتب بھی 6 قرار دیے ہیں، جیسا کہ وہ ان آیات کے بعد فرماتا ہے: 1 ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، 2 ثم خلقنا النطفۃ علقہ، 3 فخلقنا العلقۃ مضغہ، 4 فخلقنا المضغۃ عظاما، 5 فکسونا العظام لحما، 6 ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، المومنون 14 تا 15۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، ظاہر ہے کہ پہلا مرتبہ روحانی ترقی کا یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز اور یاد الہی میں خشوع اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رقت اور گدازش سے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل پر پہلا مرتبہ جسمانی نشو و نما کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے، یعنی ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ سو خدا تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفے کو قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام قوا اور صفات اور اعضائے اندرونی اور بیرونی اور تمام نقش و نگار کا ہوتا ہے جو 5ویں درجے پر مفصل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور 6 درجے پر اتم اور اکمل طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ حاشیہ: درجات سے مراد وہ درجے ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔
پانچواں درجہ وہ ہے جب قدرت ثانی مطلق سے انسانی قالب تمام و کمال رحم میں تیار ہو جاتا ہے اور ہڈیوں پر ایک خوشنما گوشت چڑھ جاتا ہے۔ اور چھٹا درجہ وہ ہے جب اس قالب میں جان پڑ جاتی ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ حالت خشوع اور عجز و نیاز اور سوز و گداز ہے، اور در حقیقت وہ بھی اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام امور کا ہے جو بعد میں کھلے طور پر انسان کے روحانی وجود میں نمایاں ہوتے ہیں۔ حاشیہ ختم۔ اور بئیں ہما نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر معرض خطر میں ہے، کیونکہ ابھی وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہرور نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ اندام نہانی میں پڑ کر ضائع ہو جائے، جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھریلی زمین پر پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ نطفہ بذاتہا ناقص ہو، یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشو و نما نہ ہو، اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ رحم اس کو اپنی طرف جذب کر لے، اور صرف ایک مردے کی طرح ہو جس میں کچھ حرکت نہ ہو، جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے اور وہ زمین عمدہ ہو مگر تاہم تخم بوجہ اپنے ذاتی نقص کے قابل نشو و نما نہیں ہوتا۔ اور ممکن ہے کہ بعض اور عوارض کی وجہ سے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں، نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے اور رحم اس کو اپنی کشش سے محروم رکھے، جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے، یا پرندے اس کو چگ جاتے ہیں، یا کسی اور حادثے سے تلف ہو جاتا ہے۔ یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کے ہیں، اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خشوع اور رقت اور سوز و گداز کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے، یعنی گدازش اور رقت اور فروتنی اور عجز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور قلق اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا، اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عز و جل کی طرف دل کو جھکانا، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نمازوں میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عجز و نیاز اختیار کرتے ہیں، اور رقت اور سوز و گداز اور قلق اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ خشوع کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ ہے، یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ اجمالی طور پر ان تمام قوا اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور حسن و جمال اور خط و خال اور شمائل روحانیہ پر مشتمل ہے جو پانچویں اور چھٹے درجے میں انسان کامل کے لیے نمودار طور پر ظاہر ہوتے اور اپنے دلکش پیرائے میں تجلی فرماتے ہیں۔ حاشیہ۔ پانچواں درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون المؤمنون 9۔ اور چھٹا درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی والذین ہم علی صلواتہم یحافظون المؤمنون 10۔ اور یہ پانچواں درجہ جسمانی درجات کے پنجم درجے کے مقابل پر ہوتا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، یعنی فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا المؤمنون 15۔ اور چھٹا درجہ جسمانی درجات کے ششم درجے کے مقابل پر پڑا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر
المومنون 15 حاشیہ ختم۔ اور چونکہ وہ نطفے کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، اس لیے وہ آیت قرآنی میں نطفے کی طرح پہلے مرتبے پر رکھا گیا ہے اور نطفے کے مقابل پر دکھلایا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خشوع کی حالت روحانی وجود کے لیے ایک نطفہ ہے، اور نطفے کی طرح روحانی طور پر انسان کامل کے تمام قوا اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں۔ اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک معرض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے، ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خشوع کی حالت اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے۔ یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے، جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنایا، یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا۔ لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو، وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے، یعنی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے۔ بس جبکہ انسان نماز اور یاد الہی میں خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے، تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے۔ سو نطفے میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبے میں جو حالت خشوع ہے، صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحیم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے، اور جیسا کہ نطفے کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے، ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبے کے لیے یعنی حالت خشوع کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ ایسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں، اور کیونکہ اس ذات ذوالفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا، اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبے سے اس کی طرف کھنچے جاتے ہیں، اس لیے ان کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالت خشوع بے بنیاد ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے، یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں۔ ایسی عجیب دلچسپ مطابقت ہے کہ جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں، ایسا ہی حالت خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحیم خدا کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ حالت خشوع کچھ بھی چیز نہیں۔ اسی لیے ہزارہ ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ اپنی عمر کے کسی حصے میں یاد الہی اور نماز میں حالت خشوع سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور روتے تھے، اور پھر کسی ایسی لعنت نے ان کو پکڑ لیا کہ یک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے اور دنیا کی خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کھو بیٹھے۔ یہ نہایت خوف کا مقام ہے کہ اکثر وہ حالت خشوع رحیمیت کے تعلق سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے، اور قبل اس کے کہ رحیم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے وہ حالت برباد اور نابود ہو جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں وہ حالت جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس نطفے سے مشابہت رکھتی ہے کہ جو رحم سے تعلق پکڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے، اور از روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے اور جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نطفہ ہے، باہم اس بات میں تشابہ رکھتے ہیں کہ جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی نطفہ بغیر کشش رحم کے ہیچ ہے، اور روحانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی حالت خشوع بغیر جذب رحیم کے ہیچ، اور جیسا کہ دنیا میں ہزارہ نطفے تباہ ہوتے ہیں اور نطفہ ہونے کی حالت میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور رحم سے تعلق نہیں پکڑتے،
ایسا ہی دنیا میں ہزارہا خشوع کی حالتیں ایسی ہیں کہ رحیم خدا سے تعلق نہیں پکڑتی اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہزارہا جاہل اپنے چند روزہ خشوع اور وجد اور گریہ و زاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے، غوث ہو گئے، قطب ہو گئے اور ابدال میں داخل ہو گئے اور خدا رسیدہ ہو گئے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں، ہنوز ایک نطفہ ہے۔ ابھی تو نام خدا ہے غنچہ، صبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے۔ افسوس کہ انہی خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی۔ اور یاد رہے کہ یہ روحانی حالت کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے، طرح طرح کے اسباب سے ضائع ہو سکتا ہے، جیسا کہ نطفہ جو جسمانی حالت کا پہلا مرتبہ ہے، انواع اقسام کے حوادث سے تلف ہو سکتا ہے۔ من جملہ ان کے ذاتی نقص بھی ہے، مثلا اس خشوع میں کوئی مشرکانہ ملونی ہے یا کسی بدعت کی آمیزش ہے یا اور لغویات کا ساتھ اشتراک ہے، مثلا نفسانی خواہشیں اور نفسانی ناپاک جذبات بجائے خود زور مار رہے ہیں، یا سفلی تعلقات نے دل کو پکڑ رکھا ہے، یا جیفہ دنیا کی لو خواہشوں نے زیر کر دیا ہے۔ پس ان تمام ناپاک عوارض کے ساتھ حالت خشوع اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ جائے، جیسا کہ اس نطفے سے رحم تعلق نہیں پکڑ سکتا جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو جوگیوں کی حالت خشوع اور عیسائی پادریوں کی حالت انکسار ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور گو وہ سوز و گداس میں اس قدر ترقی کریں کہ اپنے جسم کو بھی ساتھ ہی استغفان بے پوست کر دیں، تب بھی رحیم خدا ان سے تعلق نہیں کرتا، کیونکہ ان کی حالت خشوع میں ایک ذاتی نقص ہے۔ اور ایسا ہی وہ بدعتی فقیر اسلام کے جو قرآن شریف کی پیروی چھوڑ کر ہزاروں بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بھنگ، چرس اور شراب پینے سے بھی شرم نہیں کرتے، اور دوسرے فسق و فجور بھی ان کے لیے شیر مادر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی حالت رکھتے ہیں کہ رحیم خدا سے اور اس کے تعلق سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے، بلکہ رحیم خدا کے نزدیک وہ تمام حالتیں مکروہ ہیں۔ اس لیے وہ باوجود اپنے طور کے وجد اور رقص اور اشعار خوانی اور سرود وغیرہ کے رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں، اور اس نطفے کی طرح ہوتے ہیں جو آتشک کی بیماری یا جذام کے عارضے سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے۔ بس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے، صرف روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے۔ اور جیسا کہ نطفہ بعض اپنے ذاتی عوارض کی روح سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے، ایسا ہی حالت خشوع جو نطفے کے درجے پر ہے، بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور عجب اور ریا یا اور کسی قسم کی ضلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے۔ اس نطفے کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبے کی جو حالت خشوع ہے، رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے، جیسا کہ تمام فضیلت نطفے کی رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے۔ پس اگر اس حالت خشوع کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ حالت اس گندے نطفے کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشوع میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے۔ ایسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو
تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفے کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے، بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار اور علامات ہیں۔ بس یاد الہی میں ذوق شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفے کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک کمال لذت کا وقت ہوتا ہے، لیکن تاہم فقط اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحم سے اس نطفے کا تعلق بھی ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے۔ بس ایسا ہی روحانی ذوق شوق اور حالت خشوع اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحیم خدا سے ایسے شخص کا تعلق ہو جائے اور اس کی طرف کھینچا جائے، بلکہ جیسا کہ نطفہ کبھی حرام کاری کے طور پر کسی رنڈی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تو اس میں بھی وہی لذت نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ بس ایسا ہی بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خشوع و خضوع اور حالت ذوق اور شوق رنڈی بازوں سے مشابہ ہے، یعنی خشوع اور خضوع مشرکوں اور ان لوگوں کا جو محض اغراض دنیاویہ کی بنا پر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس نطفے سے مشابہت رکھتا ہے جو حرام کار عورتوں کے اندام نہانی میں جا کر باعث لذت ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پکڑنے کی استعداد ہے، حالت خشوع میں بھی تعلق پکڑنے کی استعداد ہے، مگر صرف حالت خشوع اور رقت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق ہو بھی گیا ہے، جیسا کہ نطفے کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ ظاہر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی عورت کے اندام نہانی میں داخل ہو جائے اور اس کو اس فعل سے کمال لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ حمل ضرور ہو گیا ہے۔ بس ایسا ہی خشوع اور سوز و گداز کی حالت گو وہ کیسی ہی لذت اور سرور کے ساتھ ہو، خدا سے تعلق پکڑنے کے لیے کوئی لازمی علامت نہیں ہے۔ حاشیہ: ابتدائی حالت میں خشوع اور رقت کے ساتھ ہر طرح کے لغو کام جمع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بچے میں رونے کی عادت بہت ہوتی ہے اور بات بات میں ڈر جاتا اور خشوع اور انکسار اختیار کرتا ہے، مگر بائیں ہما بچپن کے زمانے میں طبعاً انسان بہت سے لغویات میں مبتلا ہوتا ہے اور سب سے پہلے لغو باتوں اور لغو کاموں کی طرف ہی رغبت کرتا ہے، اور اکثر لغو حرکات اور لغو طور پر کودنا اور اچھلنا ہی اس کو پسند آتا ہے، جس میں بسا اوقات اپنے جسم کو بھی کوئی صدمہ پہنچا دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی راہ میں فطرتاً پہلے لغویات ہی آتے ہیں اور بغیر اس مرتبے کے طے کرنے کے دوسرے مرتبے تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بس طبعاً پہلا زینہ بلوغ کا بچپن کے لغویات سے پرہیز کرنا ہے، سو اس سے ثابت ہے کہ سب سے پہلا تعلق انسانی سرشت کو لغویات سے ہی ہوتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ یعنی کسی شخص میں نماز اور یاد الہی کی حالت میں خشوع اور سوز و گداز اور گریہ و زاری پیدا ہونا لازمی طور پر اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس شخص کو خدا سے تعلق بھی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب حالات کسی شخص میں موجود ہوں مگر ابھی اس کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، جیسا کہ مشاہدہ صریحہ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سے لوگ پند و نصیحت کی مجلسوں اور وعظ و تذکیر کی محفلوں یا نماز اور یاد الہی کی حالت میں خوب روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں، اور آنسو ان کے رخساروں پر پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض کا رونا تو منہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک بات سنی اور وہیں رو دیا، مگر تاہم لغویات سے وہ کنارہ کش نہیں ہوتے، اور بہت سے لغو کام اور لغو باتیں اور لغو سیر و تماشے ان کے گلے کا ہار ہو جاتے ہیں، جن سے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ بس یہ عجیب تماشا ہے کہ ایسے گندے نفسوں کے ساتھ بھی خشوع اور سوز و گداز کی حالت جمع ہو جاتی ہے، اور یہ عبرت کا مقام ہے
اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرد خشوع اور گریہ وزاری کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں، ورنہ یہ قرب الہی اور تعلق باللہ کی کوئی علامت ہے۔ بہت سے ایسے فقیر میں نے بچشم خود دیکھے ہیں، اور ایسا ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی دردناک شعر کے پڑھنے یا دردناک نظارہ دیکھنے یا دردناک قصے کے سننے سے اس جلدی سے ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض بادل اس قدر جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہونے کے اندر لے جا سکیں۔ لیکن میں اپنی ذاتی شہادت سے گواہی دیتا ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑھے ہوئے پائے ہیں، اور بعض کو میں نے ایسے خبیث طبع اور بد دیانت اور ہر پہلو سے بدمعاش پایا ہے کہ مجھے ان کی گریہ وزاری کی عادت اور خشوع و خضوع کی خصلت دیکھ کر اس بات سے کراہت آتی ہے کہ کسی مجلس میں ایسی رقت اور سوز و گداز ظاہر کروں۔ ہاں، کسی زمانے میں خصوصیت کے ساتھ یہ نیک بندوں کی علامت تھی، مگر اب تو اکثر یہ پیرایا مکاروں اور فریب دہ لوگوں کا ہو گیا ہے۔ سبز کپڑے، بال سر کے لمبے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں سے دم بدم آنسو جاری، لبوں میں کچھ حرکت، گویا ہر وقت ذکر الہی زبان پر جاری ہے، اور ساتھ اس کے بدعت کی پابندی۔ یہ علامتیں اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں، مگر دل مجزوم محبت الہی سے محروم، الا ماشاء اللہ۔ راست باز لوگ میری اس تحریر سے مستثنیٰ ہیں، جن کی ہر ایک بات بطور جوش اور حال کے ہوتی ہے، نہ بطور تکلف اور کال کے۔ بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ گریہ وزاری اور خشوع اور خضوع نیک بندوں کے لیے کوئی مخصوص علامت نہیں، بلکہ یہ بھی انسان کے اندر ایک قوت ہے جو محل اور بے محل دونوں صورتوں میں حرکت کرتی ہے۔ انسان بعض اوقات ایک فرضی قصہ پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ فرضی اور ایک ناول کی قسم ہے، مگر تاہم جب اس کے ایک دردناک موقع پر پہنچتا ہے تو اس کا دل اپنے قابو سے نکل جاتا ہے اور بے اختیار آنسو جاری ہوتے ہیں جو تھمتے نہیں۔ ایسے دردناک قصے یہاں تک مؤثر پائے گئے ہیں کہ بعض وقت خود ایک انسان ایک پرسوز قصہ بیان کرنا شروع کرتا ہے، اور جب بیان کرتے کرتے اس کے ایک پردرد موقع پر پہنچتا ہے تو آپ ہی چشم پر آب ہو جاتا ہے، اور اس کی آواز بھی ایک رونے والے شخص کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ آخر اس کا رونا اچھل پڑتا ہے، اور جو رونے کے اندر ایک قسم کی سرور اور لذت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ جس بنا پر وہ روتا ہے وہ بنا ہی غلط اور ایک فرضی قصہ ہے۔ بس کیوں اور کیا وجہ کہ ایسا ہوتا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ سوز و گداز اور گریہ وزاری کی قوت جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کو ایک واقعے کے صحیح یا غلط ہونے سے کچھ کام نہیں، بلکہ جب اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو اس قوت کو حرکت دینے کے قابل ہوتے ہیں، تو خواہ نخواہ وہ رقت حرکت میں آ جاتی ہے، اور ایک قسم کا سرور اور لذت ایسے انسان کو پہنچ جاتا ہے تو وہ مومن ہو یا کافر۔ اسی وجہ سے غیر مشروع مجالس میں بھی طرح طرح کی بدعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بے قید لوگ جو فقیروں کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں، مختلف قسم کی کافیوں اور شعروں کے سننے اور سرور کی تاثیر سے رقص اور وجد اور گریہ وزاری شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے رنگ میں لذت اٹھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مل گئے ہیں، مگر یہ لذت اس لذت سے مشابہ ہے جو ایک زانی کو حرام کار عورت سے ہوتی ہے۔ صفحہ 196 ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفے کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رواں ہو جانا وائے نہیں رونے کی صورت پر ہوتا ہے، جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے،
اور جیسے بے اختیار نطفہ اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے، یہی صورت کمال خشوع کے وقت میں رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آنکھوں سے اچھلتا ہے، اور جیسی انزال کی لذت کبھی حلال طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے، اور کبھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی حرام کار عورت سے صحبت کرتا ہے، یہی صورت خشوع اور سوز و گداز اور کریا ازاری کی ہے۔ یعنی کبھی خشوع اور سوز و گداز محض خدائے واحد لا شریک کے لیے ہوتا ہے، جس کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا، پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے۔ مگر کبھی خشوع اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدعت کی آمیزش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے، مگر وہ لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی ہے۔ غرض مجرد خشوع اور سوز و گداز اور گریہ وزاری اور اس کی لذتیں تعلق باللہ کو مستلزم نہیں، بلکہ جیسا کہ بہت سے ایسے نطفے ہیں جو ضائع جاتے ہیں اور رحم ان کو قبول نہیں کرتا، ایسا ہی بہت سے خشوع اور تضرع اور زاری ہیں جو محض آنکھوں کو کھونا ہے اور رحیم خدا ان کو قبول نہیں کرتا۔ غرض حالت خشوع کو جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، نطفہ ہونے کی حالت سے جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، ایک کھلی کھلی مشابہت ہے جس کو ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اور یہ مشابہت کوئی معمولی امر نہیں ہے بلکہ صانع قدیم جل شانہ کے خاص ارادے سے ان دونوں میں اکمل اور اتم مشابہت ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ دوسرے جہان میں بھی یہ دونوں لذتیں ہوں گی، مگر مشابہت میں اس قدر ترقی کر جائیں گی کہ ایک ہی ہو جائیں گی۔ یعنی اس جہان میں جو ایک شخص اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرے گا، وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکے گا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرتا ہے یا محبت الہیہ کے دریائے بے پایاں میں غرق ہے۔ اور واصلان حضرت عزت پر اسی جہان میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اہل دنیا اور محجوبوں کے لیے ایک امر فوق الفہم ہے۔ اب ہم یہ تو بیان کر چکے کہ روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے، جسمانی وجود کے پہلے مرتبہ سے جو نطفہ ہے، مشابہت تام رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جسمانی وجود کے دوسرے مرتبے سے مشابہ اور مماثل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ المومنون آیت 4۔ یعنی مومن وہ ہیں جو لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں علقہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، المومنون آیت 15۔ یعنی پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، یعنی ہم نے اس کو لغو طور پر ضائع ہونے سے بچا کر رحم کی تاثیر اور تعلق سے علقہ بنا دیا۔ اس سے پہلے وہ معرض خطر میں تھا اور کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ انسانی وجود بنے یا ضائع جائے، لیکن وہ رحم کے تعلق کے بعد ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا اور اس میں ایک تغیر پیدا ہو گیا جو پہلے نہ تھا، یعنی وہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو گیا اور قوام بھی غلیظ ہو گیا اور رحم سے اس کا ایک علاقہ ہو گیا، اس لیے اس کا نام علقہ رکھا گیا، اور ایسی عورت حاملہ کہلانے کی مستحق ہو گئی، اور بوجہ اس علاقے کے رحم اس کا سرپرست بن گیا اور اس کے زیر سایہ نطفے کا نشو و نما ہونے لگا۔ مگر اس حالت میں نطفے نے کچھ زیادہ پاکیزگی حاصل نہیں کی، صرف ایک خون جمع ہوا بن گیا اور رحم کے تعلق کی وجہ سے ضائع ہونے سے بچ گیا،
اور جس طرح اور صورتوں میں ایک نطفہ لغو طور پر پھیلتا اور بیہودہ طور پر اندر سے بہہ نکلتا اور کپڑوں کو پلید کرتا تھا، اب اس تعلق کی وجہ سے بیکار جانے سے محفوظ رہ گیا، لیکن ہنوز وہ ایک جمع ہوا خون تھا جس نے ابھی نجاست خفیفہ کی آلودگی سے پاکی حاصل نہیں کی تھی۔ اگر رحم سے یہ تعلق اس کا پیدا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اندام نہانی میں داخل ہو کر بھی رحم میں قرار نہ پا سکتا اور باہر کی طرف بہہ جاتا، مگر رحم کی قوت مدبرہ نے اپنے خاص جذب سے اس کو تھام لیا اور پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل پر بنا دیا۔ اب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس تعلق کی وجہ سے علقہ کہلایا، اور اس سے پہلے رحم نے اس پر کوئی اپنا خاص اثر ظاہر نہیں کیا تھا، اور اسی اثر نے اس کو ضائع ہونے سے روکا، اور اسی اثر سے نطفے کی طرح اس میں رقت بھی باقی نہ رہی، یعنی اس کا قوام رقیق اور پتلا نہ رہا بلکہ کسی قدر گاڑھا ہو گیا۔ اور اس علقہ کے مقابل پر جو جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ ہے، روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کا ابھی ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، جس کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی رہائی یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں اور لغو باتوں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو تعلقات سے اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور ایمان ان کا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر کنارہ کشی ان پر سہل ہو جاتی ہے، کیونکہ باوجہ ترقی ایمان کے کسی قدر تعلق ان کا خدائے رحیم سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ علقہ ہونے کی حالت میں جب نطفے کا تعلق کسی قدر رحم سے ہو جاتا ہے تو وہ لغو طور پر گر جانے یا بہہ جانے یا اور طور پر ضائع ہو جانے سے امن میں آ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ سو روحانی وجود کے اس مرتبہ دوم میں خدائے رحیم سے تعلق بعین ہی اس تعلق سے مشابہ ہوتا ہے جو جسمانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر علقہ کو رحم سے تعلق ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ قبل ظہور دوسرے مرتبہ وجود روحانی کے لغو تعلقات اور لغو شغلوں سے رہائی پانا غیر ممکن ہوتا ہے، اور صرف وجود روحانی کا پہلا مرتبہ یعنی خشوع اور عجز و نیاز کی حالت اکثر برباد بھی چلی جاتی ہے اور انجام بد ہوتا ہے، ایسا ہی نطفہ بھی جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، علقہ بننے کی حالت سے پہلے بسا اوقات صدہا مرتبہ لغو طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ارادہ الہی اس بات کے متعلق ہوتا ہے کہ لغو طور پر ضائع ہونے سے اس کو بچائے تو اس کے امر اور اذن سے وہی نطفہ رحم میں علقہ بن جاتا ہے، تب وہ وجود جسمانی کا دوسرا مرتبہ کہلاتا ہے۔ غرض دوسرا مرتبہ روحانی وجود کا جو تمام لغو باتوں اور تمام کاموں سے پرہیز کرنا اور لغو باتوں اور لغو تعلقات اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہونا ہے، یہ مرتبہ بھی اسی وقت میسر آتا ہے کہ جب خدائے رحیم سے انسان کا تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ تعلق میں ہی طاقت اور قوت ہے کہ دوسرے تعلق کو توڑتا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اور گو انسان کو اپنی نماز میں حالت خشوع میسر آ جائے جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، پھر بھی وہ خشوع لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو جوشوں سے روک نہیں سکتا جب تک کہ خدا سے وہ تعلق نہ ہو جو روحانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ گو ایک انسان اپنی بیوی سے ہر روز کئی دفعہ صحبت کرے، تاہم وہ نطفہ ضائع ہونے سے رک نہیں سکتا جب تک کہ رحم سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ پس خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے یہی معنی ہیں کہ مومن وہی ہیں جو لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرتے ہیں، اور لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرنا خدا تعالیٰ کے تعلق کا موجب ہے۔ حاشیہ: لغو تعلقات سے الگ ہونا خدا تعالیٰ کے تعلق کا اس لیے موجب ہے جو خدا تعالیٰ نے انہی آیات میں افلاح کے لفظ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی طلب میں کوئی کام کرے گا
وہ بقدر محنت کشی اور بقدر اپنی سعی کے خدا کو پائے گا اور اس سے تعلق پیدا کر لے گا۔ بس جو شخص خدا کا تعلق حاصل کرنے کے لیے لفظ کام چھوڑتا ہے، اس کو اس وعدے کے موافق جو لفظ افلاح میں ہے، ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس نے کام کیا ہے وہ بھی بڑا بھاری کام نہیں، صرف ایک خفیف تعلق کو جو اس کو لغویات سے تھا چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ جیسا کہ لفظ افلاح اول آیت میں موجود ہے، یعنی اس آیت میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، المؤمنون آیت 2-3، یہی لفظ عطف کے طور پر تمام آئندہ آیتوں سے وعدہ کے طور پر متعلق ہے۔ پس یہ آیت کہ والذین هم عن اللغو معرضون، المؤمنون 4، یہی معنی رکھتی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون۔ اور افلاح یعنی افلاح کا لفظ ہر ایک مرتبہ ایمان پر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص تعلق کا وعدہ دیتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ گویا لاکھ باتوں سے دل کو چھڑانا خدا سے دل کو لگا لینا ہے، کیونکہ انسان تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ بس اسی وجہ سے انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے، جیسا کہ آیت الستو بربکم قالوا بلا، الاعراف 173 سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ تعلق جو انسان کو رحیمیت کے پرتو کے نیچے آ کر یعنی عبادات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، جس تعلق کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لا کر ہر ایک لفظ بات اور لفظ کام اور لفظ مجلس اور لفظ حرکت اور لفظ تعلق اور لفظ جوش سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ اسی ازلی تعلق کو مکمن قوت سے حیز فعل میں لانا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نماز اور یاد الہی میں حالت خشوع اور رکت اور سوز و گداز ہے، یہ مرتبہ اپنی ذات میں صرف اطلاق کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی نفس خشوع کے لیے یہ لازمی امر نہیں ہے کہ ترک لغویات بھی ساتھ ہی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق فاضلہ اور عادات مہذبہ ساتھ ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص نماز میں خشوع اور رکت و سوز اور کریا اوزاری اختیار کرتا ہے، خواہ اس قدر کہ دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ہنوز لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو تعلقوں اور لغو نفسانی جوشوں سے اس کا دل پاک نہ ہو، یعنی ممکن ہے کہ ہنوز معاصی سے اس کو رستگاری نہ ہو، کیونکہ خشوع کی حالت کا کبھی کبھی دل پر وارد ہونا یا نماز میں ذوق اور سرور حاصل ہونا یہ اور چیز ہے، اور طہارت نفس اور چیز۔ اور گو کسی سالک کا خشوع اور عجز و نیاز اور سوز و گداز بدعت اور شرک کی آمیزش سے پاک بھی ہو، تاہم ایسا آدمی جس کا وجود روحانی ابھی مرتبہ دوم تک نہیں پہنچا، ابھی صرف قبلہ روحانی کا قصد کر رہا ہے اور راہ میں سرگردان ہے، اور ہنوز اس کی راہ میں طرح طرح کے دشت و بیابان اور خارستان اور کوہستان اور بحر عظیم پر طوفان اور درندگان، دشمن ایمان و دشمن جان قدم قدم پر بیٹھے ہیں، تا وقت کے وجود روحانی کے دوسرے مرتبہ تک نہ پہنچ جائے۔ یاد رہے کہ خشوع اور عجز و نیاز کی حالت کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ خدا سے سچا تعلق ہو جائے، بلکہ بسا اوقات شریر لوگوں کو بھی کوئی نمونہ قہر الہی دیکھ کر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا اور نہ لغو کاموں سے ابھی رہائی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ زلزلہ جو 4 اپریل 1905 کو آیا تھا، اس کے آنے کے وقت لاکھوں دلوں میں ایسا خشوع اور سوز و گداز ہوا تھا
کہ بجز خدا کے نام لینے اور رونے کے اور کوئی کام نہ تھا، یہاں تک کہ دہریوں کو بھی اپنا دہریہ پن بھول گیا تھا۔ اور پھر جب وہ وقت جاتا رہا اور زمین ٹھہر گئی تو حالت خشوع نابود ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دہریوں نے جو اس وقت خدا کے قائل ہو گئے تھے، بڑی بے حیائی اور دلیری سے کہا کہ ہمیں غلطی لگ گئی تھی کہ ہم زلزلے کے روب میں آ گئے، ورنہ خدا نہیں ہے۔ غرض جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں، خشوع کی حالت کے ساتھ بہت گند جمع ہو سکتے ہیں، البتہ وہ تمام آئندہ کمالات کے لیے تخم کی طرح ہے، مگر اسی حالت کو کمال سمجھنا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ بلکہ بعد اس کے ایک اور مرتبہ ہے جس کی تلاش مومن کو کرنی چاہیے، اور کبھی آرام نہیں لینا چاہیے اور سست نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ رتبہ حاصل نہ ہو جائے، اور وہ وہی مرتبہ ہے جس کو کلام الہی نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، المومنون 4۔ یعنی مومن صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ جو باوجود خشوع اور سوز و گداز کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور اپنی خشوع کی حالت کو بیہودہ کاموں اور لغو باتوں کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد ہونے نہیں دیتے، اور طبعاً تمام لغویات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے ایک کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف سے انسان تب ہی منہ پھیرتا ہے جب دوسری طرف اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ پس دنیا کی لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو سیر و تماشا اور لغو صحبتوں سے واقعی طور پر اسی وقت انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب دل کا خدائے رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور ہیبت غالب آ جائے۔ ایسا ہی نطفہ بھی اس وقت لغو طور پر ضائع ہونے سے محفوظ ہوتا ہے جب رحم سے اس کا تعلق ہو جائے اور رحم کا اثر اس پر غالب آ جائے، اور اس تعلق کے وقت نطفے کا نام علقہ ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جو مومن کا مورز عن اللغو ہونا ہے، روحانی طور پر علقہ ہے، کیونکہ اسی مرتبہ پر مومن کے دل پر ہیبت اور عظمت الہی وارد ہو کر اس کو لغو باتوں اور لغو کاموں سے چھڑاتی ہے، اور ہیبت اور عظمت الہی سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لیے لغو باتوں اور لغو کاموں کو چھوڑ دینا، یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں تعلق باللہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تعلق جو صرف لغویات کے ترک کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، یہ ایک خفیف تعلق ہے، کیونکہ اس مرتبہ پر مومن صرف لغویات سے تعلق توڑتا ہے، لیکن نفس کی ضروری چیزوں سے اور ایسی باتوں سے جن پر معیشت کی آسودگی کا حصہ ہے ابھی اس کے دل کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہنوز ایک حصہ پلیدی کا اس کے اندر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وجود روحانی کے اس مرتبہ کو علقہ سے مشابہت دی ہے، اور علقہ خون جمع ہوا ہوتا ہے جس میں باعث خون ہونے کے ایک حصہ پلیدی کا باقی ہوتا ہے، اور اس مرتبہ میں یہ نقص اس لیے رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ پورے طور پر خدا تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، اور پورے طور پر ان کے دلوں میں حضرت عزت جل شانہ کی عظمت اور ہیبت نہیں بیٹھی، اس لیے صرف نکمی اور لغو باتوں کے چھوڑنے پر قادر ہو سکتے ہیں، نہ اور باتوں پر۔ پس ناچار اس قدر پلیدی ان کے نفوس ناقصہ میں رہ جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایک خفیف سا تعلق پیدا کر کے لغویات سے تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کا چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہے۔ یعنی وہ خدا تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو نفسانی لذات کے لیے لوازم ضروریاں ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ محض لغویات سے منہ پھیرنا ایسا امر نہیں ہے جو بہت قابل تحسین ہو، بلکہ یہ مومن کی ایک ادنا حالت ہے، ہاں خشوع کی حالت سے ایک درجہ ترقی پر ہے۔ اور جسمانی وجود کے تیسرے درجے کے مقابل پر روحانی وجود کا تیسرا درجہ واقع ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً،
سورہ المومنون آیت 15۔ یعنی پھر بعد اس کے ہم نے علقہ کو بوٹی بنایا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں وجود جسمانی انسان کا ناپاکی سے باہر آتا ہے، اور پہلے سے اس میں کسی قدر شدت اور صلابت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ نطفہ اور خون جمع ہوا جو علقہ ہے وہ دونوں ایک نجاست خفیفہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اپنے قوام کے روح سے بھی بنسبت مضغہ کے نرم اور رقیق ہیں، مگر مضغہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے پاک حالت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور بنسبت نطفہ اور علقہ کے قوام میں بھی ایک حد تک سختی پیدا کر لیتا ہے۔ یہی حالت روحانی وجود کے تیسرے درجے کی ہے، اور روحانی وجود کا تیسرا درجہ وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، المومنون 5۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مومن کہ جو پہلی دو حالتوں سے بڑھ کر قدم رکھتا ہے وہ صرف بیہودہ اور لغو باتوں سے ہی کنارہ کش نہیں ہوتا، بلکہ بخل کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے جو طبعاً ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی خدا کی راہ میں ایک حصہ اپنے مال کا خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا نام اسی لیے زکوٰۃ ہے کہ انسان اس کی بجا آوری سے، یعنی اپنے مال کو جو اس کو بہت پیارا ہے للہ دینے سے بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب بخل کی پلیدی جس سے انسان طبعاً بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔ کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ اور یہ مرتبہ پہلی دو حالتوں میں پایا نہیں جاتا، کیونکہ صرف خشوع اور عجز و نیاز یا صرف لغو باتوں کو ترک کرنا ایسے انسان سے بھی ہو سکتا ہے جس میں ہنوز بخل کی پلیدی موجود ہے، لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے، اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے، تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں ان میں یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ لغویات سے منہ پھیرنے میں صرف ترک شر ہے، اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور بقا کے لیے کچھ ضرورت نہیں، اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا یہ کسب خیر ہے، جس سے وہ نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایمانی حالت کا تیسرا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں سے اشرف اور افضل ہے، اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کے تیار ہونے میں مضغہ کا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں نطفہ اور علقہ سے فضیلت میں بڑھ کر ہے اور پاکی میں خصوصیت رکھتا ہے، کیونکہ نطفہ اور علقہ دونوں نجاست خفیفہ سے ملوث ہیں، مگر مضغہ پاک حالت میں ہے، اور جس طرح رحم میں مضغہ کو بنسبت نطفہ اور علقہ کے ایک ترقی یافتہ حالت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور بنسبت نطفہ اور علقہ کے رحم سے اس کا تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہی حالت وجود روحانی کی مرتبہ سوم کی ہے، جس کی تعریف خدا تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، سورہ المومنون 5۔ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنے کے لیے اپنا عزیز مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اور اس فعل کو وہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں۔ پس وجود روحانی کی اس مرتبہ سوم میں وہی تین خوبیاں پائی جاتی ہیں جو وجود جسمانی کے مرتبہ سوم میں یعنی مضغہ ہونے کی حالت میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ حالت جو بخل سے پاک ہونے کے لیے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ محض للہ دوسرے کو دینا، بنسبت اس حالت کے جو محض لغو باتوں اور لغو کاموں سے پرہیز کرنا ہے، ایک ترقی یافتہ حالت ہے۔
اور اس میں صریح اور بدیہی طور پر بخل کی پلیدی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدائے رحیم سے تعلق بڑھتا ہے، کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کے لیے چھوڑنا بنسبت لخ باتوں کے چھوڑنے کے زیادہ تر نفس پر بھاری ہے۔ اس لیے اس زیادہ تکلیف اٹھانے کے کام سے خدا سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بباعث ایک مشقت کا کام بجا لانے کے ایمانی شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، سورہ المومنون 6۔ یعنی تیسرے درجے سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچاتے ہیں۔ یہ درجہ تیسرے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجے کا مومن تو صرف مال کو جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، لیکن چوتھے درجے کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے، یعنی شہوات نفسانیہ۔ کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزارہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور شہوات کے حاصل کرنے کے لیے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایسے نجس طبع اور بخیل لوگ جو ایک محتاج بھوکے اور ننگے کو بباعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی دے نہیں سکتے، شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزارہا روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بدیہی امر ہے کہ بنسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذریعے سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنا عزیز مال خدا کے لیے دیتا ہے، یہ قوت ایمانی جس کے ذریعے سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے، نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ جیسے پرانے اژدہا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالتی ہے، اور بخل تو شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریا اور نمود کے وقتوں میں بھی دور ہو سکتا ہے، مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے، اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے، تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے، کیونکہ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پرآشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحم حضرت احدیت کے فرو نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کہنا پڑا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سورہ یوسف آیت 54۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملے سے مخلصی غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ رحم فرماوے۔ اس آیت میں جیسا کہ فکرہ الا ما رحم ربی ہے، طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سورہ ہود آیت 44۔ بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے، اور اس درجہ روحانی کے مقابل پر جو وجود روحانی کا چوتھا درجہ ہے، جسمانی وجود کا درجہ چہارم ہے، جس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، سورہ المومنون آیت 15۔ یعنی پھر ہم نے مضغہ سے ہڈیاں بنائیں، اور ظاہر ہے کہ ہڈیوں میں بنسبت مضغہ یعنی بوٹی کے زیادہ صلابت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیز ہڈی بنسبت مضغہ کے بہت دیر پا ہے اور ہزاروں برس تک اس کا نشان رہ سکتا ہے۔
بس وجود روحانی کے درجۂ چہارم اور وجود جسمانی کے درجۂ چہارم میں مشابہت ظاہر ہے، کیونکہ وجود روحانی کے درجۂ چہارم میں بنسبت وجود روحانی کے درجۂ سوم کے ایمانی شدت اور صلابت زیادہ ہے اور خدائے رحیم سے تعلق بھی زیادہ۔ ایسا ہی وجود جسمانی کے درجۂ چہارم میں جو استخوان کا پیدا ہونا ہے بنسبت درجۂ سوم وجود جسمانی کے جو محض مضغہ یعنی بوٹی ہے، جسمانی طور پر شدت اور صلابت زیادہ ہے اور رحم سے تعلق بھی زیادہ۔ چہارم درجے کے بعد پانچواں درجہ وجود روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، سورہ المومنون آیت 9۔ یعنی پانچویں درجے کے مومن جو چوتھے درجے سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو صرف اپنے نفس میں یہی کمال نہیں رکھتے جو نفس امارہ کی شہوات پر غالب آ گئے ہیں اور اس کے جذبات پر ان کو فتح عظیم حاصل ہو گئی ہے، بلکہ وہ حت الوسع خدا اور اس کی مخلوق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک طاقت ہے اس راہ پر چلتے ہیں۔ خدا کے عہدوں سے مراد وہ ایمانی عہد ہیں جو بیعت اور ایمان لانے کے وقت مومن سے لیے جاتے ہیں، جیسے شرک نہ کرنا، خون ناحق نہ کرنا وغیرہ۔ لفظ راعون جو اس آیت میں آیا ہے جس کے معنی ہیں رعایت رکھنے والے، یہ لفظ عرب کے محاورے کے موافق اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت کے مطابق کسی امر کی باریک راہ پر چلنا اختیار کرتا ہے اور اس امر کے تمام دقائق بجا لانا چاہتا ہے اور کوئی پہلو اس کا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بس اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو وجود روحانی کے پنجم درجے پر ہیں حت الوسع اپنی موجودہ طاقت کے موافق تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارتے ہیں اور کوئی پہلو تقویٰ کا جو امانتوں یا عہد کے متعلق ہے خالی چھوڑنا نہیں چاہتے اور سب کی رعایت رکھنا ان کا ملحوظ نظر ہوتا ہے، اور اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ موٹے طور پر اپنے تئیں امین اور صادق العہد قرار دے دیں، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ در پردہ ان سے کوئی خیانت ظہور پذیر نہ ہو۔ بس طاقت کے موافق اپنے تمام معاملات میں توجہ سے غور کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر ان میں کوئی نقص اور خرابی ہو، اور اسی رعایت کا نام دوسرے لفظوں میں تقویٰ ہے۔ خلاصہ مطلب یہ کہ وہ مومن جو وجود روحانی میں پنجم درجے پر ہیں وہ اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ ہیں خواہ مخلوق کے ساتھ بے قید اور خلیع الرسن نہیں ہوتے، بلکہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آ جاویں اپنی امانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں اور تقویٰ کی دوربین سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ در پردہ ان کی امانتوں اور عہدوں میں کچھ فتور ہو، اور جو امانتیں خدا تعالیٰ کی ان کے پاس ہیں جیسے تمام قوا اور تمام اعضاء اور جان اور مال اور عزت وغیرہ، ان کو حت الوسع اپنی پابندی تقویٰ بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جو عہد ایمان لانے کے وقت خدا تعالیٰ سے کیا ہے کمال صدق سے حت المقدور اس کے پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا ہی جو امانتیں مخلوق کی ان کے پاس ہوں یا ایسی چیزیں جو امانتوں کے حکم میں ہوں، ان سب میں تاب مقدور تقویٰ کی پابندی سے کاربند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنازع واقع ہو تو تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، گو اس فیصلے میں نقصان اٹھا لیں۔ یہ درجہ چوتھے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ اس میں حت الوسع تمام اعمال میں تقویٰ کی باریک راہوں سے کام لینا پڑتا ہے، اور حت الوسع جمیع امور میں ہر ایک قدم تقویٰ کی رعایت سے اٹھانا پڑتا ہے، مگر چوتھا درجہ صرف ایک ہی موٹی بات ہے، اور وہ یہ کہ زنا سے اور بدکاریوں سے پرہیز کرنا، اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے
کہ زنا ایک بہت بے حیائی کا کام ہے اور اس کا مرتکب شہوات نفس سے اندھا ہو کر ایسا ناپاک کام کرتا ہے جو انسانی نسل کے حلال سلسلے میں حرام کو ملا دیتا ہے اور تضییع نسل کا موجب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس کو ایسا بھاری گناہ قرار دیا ہے کہ اسی دنیا میں ایسے انسان کے لیے حد شرعی مقرر ہے۔ بس ظاہر ہے کہ مومن کی تکمیل کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ زنا سے پرہیز کرے، کیونکہ زنا نہایت درجہ مفسد تباہ اور بے حیا انسانوں کا کام ہے۔ یہ ایک ایسا موٹا گناہ ہے جو جاہل سے جاہل اس کو برا سمجھتا ہے اور اس پر بجز کسی بے ایمانی کے کوئی بھی دلیری نہیں کر سکتا۔ بس اس کا ترک کرنا ایک معمولی شرافت ہے، کوئی بڑے کمال کی بات نہیں، لیکن انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ حاشیہ: ایمان کے لیے خشوع کی حالت مثل بیج کے ہے، اور پھر لق باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا نرم نرم سبزہ نکالتا ہے، اور پھر اپنا مال بطور زکوٰۃ دینے سے ایمانی درخت کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں جو اس کو کسی قدر مضبوط کرتی ہیں، اور پھر شہوات نفسانیہ کا مقابلہ کرنے سے ان ٹہنیوں میں خوب مضبوطی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے عہد اور امانتوں کی تمام شاخوں کی محافظت کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مضبوط تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر پھل لانے کے وقت ایک اور طاقت کا فیضان اس پر ہوتا ہے، کیونکہ اس طاقت سے پہلے نہ درخت کو پھل لگ سکتا ہے نہ پھول۔ وہی طاقت روحانی پیدائش کے مرتبہ ششم میں خلق آخر کہلاتی ہے، اور اسی مرتبہ ششم پر انسانی کمالات کے پھل اور پھول ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں، اور انسانی درخت کی روحانی شاخیں نہ صرف مکمل ہو جاتی ہیں بلکہ اپنے پھل بھی دیتی ہیں۔ حاشیہ ختم۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حتی الوسع رعایت کرنا۔ یہاں پر ایمانی عہدوں کے اوپر حاشیہ ہے۔ ایمانی عہدوں سے مراد وہ عہد ہیں جو انسان بیعت اور ایمان لانے کے وقت ان کا اقرار کرتا ہے، جیسے یہ کہ وہ خون نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، خدا سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور اسلام اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرے گا۔ حاشیہ ختم۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حتی الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز مواضع سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی سے وابستہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ لباس التقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد، اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتی الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے۔ یہ تو وجود روحانی کا 5واں درجہ ہے، اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا 5واں درجہ وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، سورہ المومنون آیت 15۔ یعنی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت مڑ دیا اور جسمانی بناوٹ کی کسی قدر خوبصورتی دکھلا دی۔ یہ عجیب مطابقت ہے
کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ روحانی طور پر تقوی کو لباس قرار دیا ہے، ایسا ہی کسونا کا لفظ جو کسوت سے نکلا ہے وہ بھی بتلا رہا ہے کہ جو گوشت ہڈیوں پر مڑا جاتا ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو ہڈیوں کو پہنایا جاتا ہے۔ بس یہ دونوں لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ جیسی خوبصورتی کا لباس تقوی پہناتی ہے، ایسا ہی وہ کسوت جو ہڈیوں پر چڑھائی جاتی ہے ہڈیوں کے لیے ایک خوبصورتی کا پیرایا بخشتی ہے۔ وہاں لباس کا لفظ ہے اور یہاں کسوت کا، اور دونوں کے معنی ایک ہیں، اور نص قرآنی با آواز بلند پکار رہی ہے کہ دونوں کا مقصد خوبصورتی ہے۔ اور جیسا کہ انسان کی روح پر سے اگر تقوی کا لباس اتار دیا جائے تو روحانی بدشکلی اس کی ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ گوشت و پوست جو حکیم مطلق نے انسان کی ہڈیوں پر مڑا ہے اگر ہڈیوں پر سے اتار دیا جائے تو انسان کی جسمانی شکل نہایت مکروہ نکل آتی ہے۔ مگر اس درجہ پنجم میں خواہ درجہ پنجم وجود جسمانی کا ہے اور خواہ درجہ پنجم وجود روحانی کا ہے، کامل خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی روح کا اس پر فیضان نہیں ہوا۔ یہ امر مشہود و محسوس ہے کہ ایک انسان کو کیسا ہی خوبصورت ہو، جب وہ مر جاتا ہے اور اس کی روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو ساتھ ہی اس حسن میں بھی فرق آ جاتا ہے جو اس کو قدرت قادر نے عطا کیا تھا، حالانکہ تمام اعضاء اور تمام نقوش موجود ہوتے ہیں، مگر صرف ایک روح کے نکلنے سے انسانی قالب کا گھر ایک ویران اور سنسان سا معلوم ہوتا ہے اور آب و تاب کا نشان نہیں رہتا۔ یہی حالت روحانی وجود کے 5ویں درجے کی ہے، کیونکہ یہ امر بھی مشہود و محسوس ہے کہ جب تک کسی مومن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس روح کا فیضان نہ ہو جو وجود روحانی کے 6 درجے پر ملتی ہے اور ایک فوق العادت طاقت اور زندگی بخشتی ہے، تب تک خدا کی امانتوں کے ادا کرنے اور ان کے ٹھیک طور پر استعمال کرنے اور صدق کے ساتھ اس کا ایمانی عہد پورا کرنے اور ایسا ہی مخلوق کے حقوق اور عہدوں کے ادا کرنے میں وہ آب و تاب تقوی پیدا نہیں ہوتی جس کا حسن اور خوبی دلوں کو اپنی طرف کھینچے اور جس کی ہر ایک ادا فوق العادت اور اعجاز کے رنگ میں معلوم ہو، بلکہ قبل اس روح کے تقوی کے ساتھ تکلف اور بناوٹ کی ایک مولونی رہتی ہے، کیونکہ اس میں وہ روح نہیں ہوتی جو حسن روحانی کی آب و تاب دکھلا سکے۔ اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ ایسے مومن کا قدم جو ابھی اس روح سے خالی ہے پورے طور پر نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ جیسا کہ ایک ہوا کے دھکا سے مردے کا کوئی عضو حرکت کر سکتا ہے اور جب ہوا دور ہو جائے تو پھر مردہ اپنی حالت پر آ جاتا ہے، ایسا ہی وجود روحانی کے 5 درجے کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ صرف عارضی طور پر خدا تعالیٰ کی نسیم رحمت اس کو نیک کاموں کی طرف جنبش دیتی رہتی ہے اور اس طرح تقوی کے کام اس سے صادر ہوتے ہیں، لیکن ابھی نیکی کی روح اس کے اندر آباد نہیں ہوتی، اس لیے وہ حسن معاملہ اس میں پیدا نہیں ہوتا جو اس روح کے داخل ہونے کے بعد اپنا جلوہ دکھلاتا ہے۔ غرض 5 مرتبہ وجود روحانی کا گو ایک ناقص مرتبہ حسن تقوی کا حاصل کر لیتا ہے، مگر کمال اس حسن کا وجود روحانی کے درجہ 6 پر ہی ظاہر ہوتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کی اپنی محبت ذاتیہ روحانی وجود کے لیے ایک روح کی طرح ہو کر انسان کے دل پر نازل ہوتی اور تمام نقصانوں کا تدارک کرتی ہے، اور انسان محض اپنی قوتوں کے ساتھ کبھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ روح خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہو، جیسا کہ حافظ شیرازی نے فرمایا ہے، مابدا منزل عالی نتوانیم رسید، ہاں مگر لطف تو چوں پیش نہد گام چند۔